السلام علیکم ناظرین، آج یوم عرفہ ہے۔ شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو ہیں انہوں نے خطبہ حج پڑھا۔ مسجد نبوی کے امام کا یہ خطبہ جو ہے یہ دنیا کی درجنوں مختلف زبانوں کے اندر براڈ کاسٹ کیا گیا۔ ڈیجیٹل کے لیے اس کی تعداد جو 50 دنیا کی زبانوں تک بڑھا دی گئی ہے۔ شیخ علی بن عبد الرحمن جو ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس پر جہاں روشنی ڈالی، وہاں انہوں نے اس حالت زار کو بدلنے کے لیے مسلمانوں کے اتحاد پر بھی زور دیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ اتحاد جس کا خواب ہر مسلمان آپ جانتے ہیں کہ دیکھتا ہے، لیکن یہ خواب جو ہے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ امہ کے جو آپسی اختلافات ہیں وہ دشمن کے خلاف اکٹھا ہونے نہیں دیتے ان کو۔ جو حالیہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ہمیں اس کے باوجود کہ جو سچویشن ہے مشرق وسطیٰ کی بنی ہوئی ہے، وہاں پر بھی جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایران کے معاملے پہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا سٹانس رہا ہے مشرق وسطیٰ کا، عرب ممالک کا۔ عرب اور عجم کا فرق ایک الگ سے ایک معاملہ ہے۔ جو مسلمان ہیں دنیا کے، اگرچہ ان کے اندر یہ جو مسلم امہ کی شکل دھارنا، اس کی شکل میں ایک جسے کہہ لیجئے یکجان ہو جانا، یہ خواہش بہت شدید تو ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں کیا وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں اور کیا وہ اپنے اختلافات بھلا کر وہ اس اتحاد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو آج کے وقت کی ضرورت ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کو روز کھلایا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ 2 دن قبل آپ کے سامنے یہ بات آ رہی تھی کہ ایران کی ڈیل ہو گئی، ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بغلے بجا رہے تھے، اس کے فوراً بعد اگلے ہی روز انہوں نے جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی ہے اس ڈیل کو، اگرچہ کہ یہ بات کسی طور مناسب نہیں۔ اور ایران کے کیس کے اندر تو ہم سب جانتے ہیں انہوں نے لبنان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور کہا گیا کہ یہ جو 1 صفحے کی مفاہمتی یادداشت جس پر بات کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی لبنان کو انہوں نے شامل رکھا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امریکہ کی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے؟ کسی صورت ایران شاید اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور پاکستان تو اسرائیل کو بطور ریاست ہی تسلیم نہیں کرتا، کجا کہ وہ کچھ ابراہم ایکارڈ کی بات کی جائے۔ باقی جو عرب ممالک ہیں وہاں کچھ ممالک جو ہیں UAE ہے، بحرین، سوڈان، مراکش، اس طرح کے ممالک نے اگرچہ کہ اسرائیل کو تسلیم کیا، ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک، بڑے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اب بھی جو ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ اور اس ایران جنگ کے بعد جو کچھ ہوا ہے، شاید میرا یہ خیال ہے کہ ان میں یہ احساس بھی جاگ گیا ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ دوستی جو ہے انہیں کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور کیا کیا نقصانات ان کے اٹھانا پڑ سکتے ہیں۔ میں اس تمام معاملے کے لیے، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے اتحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہیں، سابق DG جوائنٹ ہیں IB کے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عرفان فانی ہیں، ماہر ہیں عالمی امور کے۔ اسحاق رانا صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ خالد فاروقی صاحب بھی سینئر اینالسٹ ہیں، ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے ڈاکٹر نوید الہی صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جس خطبے کی میں بات کر رہا ہوں اور جس اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں، ایک خواب ہے جو ہر مسلمان دیکھتا ہے، لیکن جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں اسے سائڈ پر رکھ کر، اسے بھلا کر کیا ہم ایک وہ اس امہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو ایکچولی ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس امہ کی شکل میں ہوں؟ جی بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ خطبے میں اور ہمارے مذہب میں اور امہ کو اکٹھے ہونے کی تلقین ہے اور ہمیشہ سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ صرف امہ کا حصہ بننے سے آپ خود بخود جو ہے وہ آپس میں جڑیں گے نہیں۔ یہ دنیا جو ہے اس وقت آپ دیکھیے کہ بہت پریکٹیکل لیول پہ آپریٹ کرتی ہے۔ آپ کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں، آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں اور باقی جو آپ کے انٹرسٹ ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ واچ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ ہے، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے اور وہ اس نے اپنے اہداف بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے UAE کہتا ہے کہ ہمارا ہدف سب سے پہلے تو ہے اکنامک اسٹیبلٹی یا اکنامک گروتھ، تو کیا باقی اس انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں؟
تو اس لیے ہر ایک نے اپنے انٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں، ان انٹرسٹ کو واچ کرنا پڑے گا پریگمیٹیکلی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا برج تو ہمارے پاس موجود ہے امہ کا، اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام مسلمان جو ممالک ہیں ان کے پاس ریسورسز ہیں، تمام ایک دوسرے کے انٹرسٹ واچ کر سکتے ہیں اور باقی دنیا سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بڑا جس نے سارے امہ کو جھنجھوڑا ہو، اور ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ جو باقی جگہ پہ ہم معاہدے کر رہے ہیں یا اور طرف دیکھ رہے ہیں اپنی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے، یہ ہمیں اندر سے ہی مل جائے گی. تو اگر کوئی جو ویژنری لیڈرز ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ بہت ڈویبل اور پریگمیٹک اپروچ ہو سکتی ہے. کہ امہ کو آلریڈی ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے اپنے مذہب کا، اور اس کے اوپر آپ نے اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں پریگمیٹیکلی، جس کے لیے ریسورسز موجود ہیں. اور اب حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو قریب آنا پڑے گا تاکہ سب مل کے ایک جو اسٹرینتھ کا مظاہرہ کریں بجائے اس کے بکھرے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ضرورت ہے ان لیڈران کے اوپر اس وقت بہت یہ اہم جو ہے اونس آن دیئر شولڈرز کہ وہ یہ کام کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر فانی صاحب، یہ جو بات ڈاکٹر نوید نے کہی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ شاید ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے عرب ممالک میں بھی کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے، وہ بھی جو یو ایس کی سیکیورٹی ہے یا ادروائز جو ہمارے پاس ان کے اپنے ڈیفنس سسٹم تھے، چاہے وہ ایران کے خلاف ہی انہوں نے کھڑے کیے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ کوئی ان کے کسی کام نہیں آئے. اس صورت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ڈویبل ہے، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، جو امت کی کونوٹیشن ہے نا، امت ایک نارمیٹیو اینڈ ریلیجیس کونوٹیشن ہے. جب ہم پولیٹیکل نہیں ہیں، اور امت کا جو آخری کیل کے جو تابوت کے اندر کیل ہے نا، وہ خلافت عثمانیہ جو آٹمن امپائر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب کولیپس کر گئی تھی، تو وہ آخری مرکز تھا مسلمانوں کی پولیٹیکل یونیفیکیشن کا. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی مغرب نے اس تمام اسلامک ورلڈ جو تھی ان کو بارڈرز کے اندر ڈیوائیڈ کر لیا، اور نیشنلزم کا وہ فینومینا تھا جس نے آ کے اسلام کی جو لائلٹی تھی اس کو پولیٹیکل ڈیفرنسز کے اندر تبدیل کر دیا. آج پوری امت مسلمہ کے اندر آپ کو سوشل لائف میں تو اسلام نظر آتا ہے، لیکن کہیں پہ بھی جو پولیٹیکل لائف ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، وہاں پہ آپ کو اسلام نظر نہیں آتا ہے. آپ پولیٹیکل لائف میں آپ کو کنگ شپ نظر آئے گی، اتھارٹیرین رجیم نظر آئیں گے، اور جتنے بھی رجیم ہیں یہ سارے کے سارے موسٹلی ان میں سے وہ ہیں جو کہ کلونیل پاورز نے خود سے انجیکٹ کیے ہوئے ہیں اسلامک ورلڈ کے اندر. فرسٹ ورلڈ وار کے کولیپس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آٹمن کو توڑنے کے اندر اس وقت جتنا بھی آپ کا خطہ ہے مشرق وسطیٰ کا، اسپیشلی جب ہم پرشین گلف کی بات کرتے ہیں، تو کلائنٹلزم کا فینومینا ایٹ دیٹ ٹائم یہاں پہ ایمرج کر چکا تھا. یہ تمام جو ریجن تھا یہ پروٹیکٹریٹ تھا مغربی طاقتوں کا، جس میں برطانیہ بھی تھا، فرانس بھی تھا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1970 میں آ کے یہ جو خطہ ہے یہ آزاد ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ان کے اندر جو ان کی پولیٹیکل لائف ہے جہاں پہ ان لوگوں کو یہاں کی زمام حکومت تھما کر یہاں پہ پاورز جاتی ہیں جو کلونیل پاورز ہوتی ہیں کہ جو الٹیمیٹلی ان کے ساتھ جن کی وفاداریاں تھیں. لہٰذا انہوں نے پہلے اسلامک جو مرکز تھا اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کے درمیان وہ جو ٹیریٹوریل اسٹیٹ سسٹم ہے جس کو آپ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کہتے ہیں، جس کی بنیاد 1648 کے اندر رکھی گئی تھی ویسٹفالیا کے نام پہ. تو اس کے بعد اسلامک ورلڈ کے اندر بھی انہوں نے وہ ٹیریٹری، وہ لائنز، وہ باؤنڈریز لگا دی. تو ہوا کیا کہ ایک ہی ریجن تھا، اس کے اندر ایتھنیسٹی بھی ہے، اس کے اندر مختلف لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے قبائلی وہاں پہ ڈیفرنسز بھی ہیں، تو آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ڈیوائیڈ کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرد کمیونٹی ہے اسلامک ورلڈ میں، وہ سب سے بڑی اس وقت ایسی کمیونٹی ہے کہ جس کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو وہ ریاست نہیں دی گئی. تو آپ دیکھتے ہیں ایران کے اندر، عراق کے اندر، سیریا
کے اندر یہ تمام جو کرد ہیں یہ اپنی ریاست کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور ریاست ان کو مار رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری انڈیپینڈنس چاہیے. تو یہ بنیادی طور پر جو ڈیفرنسز ہیں اسلامک ورلڈ کے اندر یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انکلکیٹڈ ہیں, انجیکٹڈ ہیں اور مین میڈ ڈیفرنسز ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر آپ نے چند قبائل کے سرداروں کو حکومتیں تھما دیں اور اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو ان کے قدیم ڈیفرنسز تھے آئیڈیولوجیکل ہوں, ایتھنک ہوں, آپ اس وقت یمن کو دیکھ لیں, اس کے اندر آپ کو سودرن الائنس علیحدہ نظر آئے گا, حوثیز علیحدہ نظر آئیں گے, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس کو سعودی بیک کر رہا ہے, لیبیا میں دیکھ لیں, سوڈان میں دیکھ لیں, اور ہر اسلامی ملک کے اندر آپ کو ملٹیپل ایتھنک گروپ بھی ہیں, آئیڈیولوجیکل گروپس بھی ہیں, اور ان گروپس کو اب کیا کرتے ہیں کہ پہلے ریجنل جو پاورز ہیں جی وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. لائک اگر ہم مشرق وسطیٰ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے معاملات کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آج اس جو ایران جنگ کے بعد سوال میرا یہ تھا کہ کیا اب یہ ریئلائزیشن اسلامی ممالک میں ہے, اور کیا یہ جن ڈیفرنسز کی آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ اس کو اوورکم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ماڈرن سٹیٹ کے اندر یہ ڈیفرنسز بڑھ تو سکتے ہیں لیکن یہ کم نہیں ہو سکتے ہیں. آنے والا ہر گزرتا ہوا دن, آنے والے 1 صدی ہو, 50 سال ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ اب ممالک کے اندر سے نئے ممالک جب نکلیں گے تو مزید اختلافات بڑھتے ہوتے ہیں. تو اس تناظر میں کہ بے شک یہ ایران کا واقعہ ہو, بے شک پیلسٹائن کا واقعہ, تو آپ دیکھ لیں نا کہ 1945 سے لے کے جب سیکنڈ ورلڈ وار کا اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک نیا سسٹم جو ہے اس کو ایمرج کیا گیا, اور اس کے اندر ایک عرب کے اندر ایک ایسا مسئلہ چھوڑ دیا جس نے اب اس کو عرب کانفلکٹ کہا جائے یا اسلامی کانفلکٹ کہا جائے, تو عربوں نے تو اس کو تسلیم کر لیا. اب جو اسلامک ورلڈ ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی. ایون کہ الفتح نے خود اوسلو جب اکارڈ ہوا تھا تو اس کے تحت انہوں نے اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اب ان تمام ڈیفرنسز کو دو چیزیں ہم دیکھنی ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول, جو کہ مغربی طاقتوں نے کیا, اور جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پہ ڈیوائیڈ اینڈ سروائیو, یہ دوسری ٹرم ہے جس نے اسرائیل نے جس کو اڈاپٹ کیا کہ اس کو پتا تھا کہ میں جن ممالک کے گرد گھرا ہوا ہوں میں نے ان کو ڈیوائیڈ کروں گا تو میں سروائیو کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا 1979 کے اندر, پھر جارڈن, آپ دیکھتے ہیں سوال پھر میرا وہی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایڈریس کر, مراکش ہے اور جو دیگر یہ ساری چیزیں, یہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں تسلیم کر لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے جو وہ ان اسلامک ورلڈ کے اندر موجود لیڈرز ہیں کیونکہ ان کی لگامیں ان کے پاس ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسی ریاست نہیں ہے جس کو آپ سوورن سٹیٹ کہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا خالد فاروقی صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے اس بات کا کہ جو سسٹم, جی میں 1 منٹ, میں ذرا خالد فاروقی صاحب سے بات کر کے پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں. خالد صاحب, یہ جو جس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے نظام کی بات کی جا رہی تھی اب وہ ہمیں کلیپس ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, اور ایسی بات نہیں ہے. یو این او کا کردار ہم سب کے سامنے ہے, ویٹو کے رول نے کیا کردار, ویٹو جنگ روکنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اب جنگ کرنے کے لیے استعمال ہوا پہلی بار فلسطین کے معاملے پہ. تو وہ سسٹم کلیپس کر رہا ہے. جن لوگوں کی انویسٹمنٹس امریکہ میں تھیں ٹیکنالوجی کے لیے یا ایڈوانسمنٹ کے لیے, اب ان کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ کمپیٹ ہو رہی ہے. تو ایک نئے ایونیوز چین کی صورت میں یا نئی ٹیکنالوجیکل ایونیوز کھل رہے ہیں. ہمیں جو امریکہ کا جو ٹرمپ کا دورہ چین ہے اس سے بہت سی چیزیں واضح بھی ہوتی ہیں. تو اس سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو تبدیلی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور کوئی مسلم امہ کی شکل میں جانا چاہے, انٹرسٹ کچھ بھی ہو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک مل جائیں تو یہ سارے چیزیں اوورکم کر سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیے نشاط صاحب, جس سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح بات ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اصل میں میدان جنگ ایشیا بنا ہے, اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک زیادہ تر جن کی جو اکثریت ہے, یہ بہت بڑی اکثریت جو ہے ایشیا میں اور افریقہ میں ہے. یہاں وسائل ہیں, وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ ویسٹ نے شروع کیا. ورلڈ وار کے بعد جو وسائل کی تقسیم تھی کہ تیل کے ذخائر کا کون سا ملک ہے, اس پر امریکہ کا ہولڈ ہوگا, کس پر فرانس کا, کس پر برطانیہ کا, اس طرح انہوں نے وسائل کی تقسیم کا یہ منصوبہ بنایا. اسی طرح انہوں نے ممالک بنائے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سارے ملک بنے ہوئے ہیں, اور اکثریت جو ہے ان کی, اور جو ممالک بنے وہاں پہ حکمران بھی انہی کے بنائے ہوئے آ گئے. آج اسلامی دنیا کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اکثریتی ممالک وہ ہیں جہاں غیر منتخب حکومتیں ہیں.
आमरीयतें हैं, बादशाहतें हैं, मलूकियत है, इस तरह के जहां निजाम हो वहां तरक्की नहीं होती। और ये अमीर ममालिक होना एक अलग बात है। ये अमीर ममालिक, कुछ अरब ममालिक जो है तेल की दौलत की वजह से अमीर हैं, लेकिन ये तरक्की याफ्ता नहीं है। मिसाल के तौर पे कुवैत है, वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, क्या वो नॉर्वे के बराबर तरक्की याफ्ता हो सका या उसने कोई ऐसे इकदाम किए? जब तक आप इस तरफ आप अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, आपके अंदर शऊर नहीं आएगा। और ये आप कौम की तरक्की जो है ये तब चाहेंगे जब आपके और कौम के मसाइल एक होंगे। जब हुक्मरानों के मुफादात अपने अलग अलग हों तो फिर कौम के मुफादात से वो हमेशा मुतसादिम रहते हैं। ये तरक्की ना करने की बुनियादी वजह है कि आप अपने अवाम को तरक्की देना ही नहीं चाहते और आप अवाम का अवाम से राब्ता ही नहीं चाहते। पता ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। यूरोपीय यूनियन की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने एक वीजा कर लिया एक जगह पे। यहाँ तो अरब ममालिक जो अमीर ममालिक हैं ये एक दूसरे के लिए ये काम नहीं कर सके। और दूसरी बात यह है कि पुरानी हिस्ट्री को तो छोड़ें, जमालुद्दीन अफगानी के ख्वाब को तो आप छोड़ें, ताबका के काशगर तक तो आप छोड़ें इस बात को। 74 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में उम्मा का यही तस्वर जिसकी आज आप बात कर रहे हैं ये दिया। वहां उस वक्त क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या थे? करेंसी, मुश्तरका करेंसी की बात थी, मुश्तरका दिफा की बात थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात थी। ये सारी चीजें, इन सब के कुछ के बावजूद कि ये शऊर था और ये पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। हाँ, आप किसी शख्सियत को क्रेडिट दे दें इसका या एक मुल्क को, पाकिस्तान को क्रेडिट दें इसका। जब आपने ये सारा शऊर दिया तो उसके बाद रफ्ता रफ्ता उन्होंने मरहलावार तरीके से उन सब लोगों को जो उनके लिए चैलेंज बन सकते थे वेस्ट के लिए, उन सब का उन्होंने कला कमा कर दिया, उनका खात्मा कर दिया। सो वो शख्सियात जब खत्म हुई तो उसके बाद उनको जो कहीं और आगे कोई ऐसी रेजिस्टेंस नजर ही नहीं आई। आप देखिए ना कि शाह फैसल शहीद, कर्नल कज़ाफी, सद्दाम हुसैन, जुल्फकार अली भुट्टो, ये सब किस चीज का निशाना बने? ये थोड़ी सी इस बात के निशाना बने ना कि कहीं मुस्लिम उम्मा के तसव्वुर की बात थी और कहीं इत्तेहाद की बात। कज़ाफी की है कि उन्होंने अफ्रीका के लिए और अपने ममालिक के लिए वहां अपना, उन्होंने कहा कि अपना एक सिक्का रखेंगे। जी, डॉलर, अफ्रीकी डॉलर उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की। अमेरिकी डॉलर को उन्होंने रिजेक्ट किया तो उसका क्या हशर क्या कर दिया। सो हम ये जो इस्लामी ममालिक हैं बेसिकली इन सब ने अपना, ज्यादातर ने अपना ताल्लुक जो है ये वेस्ट से और अमेरिका से रखा। ये जो पेट्रो डॉलर की जो हम टर्म सुनते हैं, इस्तिलाह सुनते हैं, तो ये भी सऊदी सरमाए की वजह से पेट्रो डॉलर शुरू हुआ था। और उस वक्त जबकि डॉलर ज़वाल पजीर था, जबकि फ्रांस ने ऑडिट का मुतालबा अमेरिका से कर दिया था सोने के ज़खायर का, तो अमेरिका को सहारा चाहिए था। तो वहां पे हमने ये सहारा दे के तो अमेरिका का डॉलर और उसकी बालादस्ती को हमेशा के लिए या आज के दिन तक कम अज कम कायम कर दिया। सो ये मामलात है। ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं ये इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं कर सकते। ये तो नामुमकिन बात है कि आप कहें कि 50-60 ममालिक सबके सब एक इत्तेहाद में आ जाएं। लेकिन ये जरूर बात है कि कुछ ममालिक इनिशिएटिव ले सकते हैं। मैं मुकम्मल तौर पर इससे मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि कुछ ममालिक कुछ ना कुछ हद तक इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जब कोई इत्तेहाद का मुजाहरा होता है तो बाज़ औक़ात कमजोर ममालिक जो होते हैं या कमजोर कुव्वतें जो होती हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए इत्तेहाद कर लेती है। ये आज के दौर में अब हमने देखा आके कि अमेरिका जो मिडिल ईस्ट से निकलने की थोड़ी सी सोच रखता है या हम समझते हैं कि शायद मुस्तकबिल के हालात ऐसे आए तो एक थोड़ी सी यूनिटी हमें 4-5 ममालिक के दरमियान तो नजर आ रही है, जिसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है और तुर्की भी है, मिस्र है और इजिप्ट भी है। तो ये ममालिक ही अगर इस वक्त थोड़ा इत्तेहाद कर लें तो मेरा ख्याल है कि आगे चलकर इसकी और बेहतर शक्ल सामने आ सकती है। ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो फर्क है, मैं समझता हूँ कि जब तक उसको दूर नहीं किया जाता तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। वो फर्क है, वो है मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत अरबिया का। जो मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत अरबिया का फर्क जिन लोगों ने डाला, उनकी वजह से आप देखिए कि जो बाकी ममालिक हैं, इनको इस्लामी ममालिक जो हैं, इनको अपने बराबर समझा ही नहीं गया। सो दौलत, वसाइल, सारा कुछ जो है वो उन अरब ममालिक के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। हम वसाइल से महरूम मुल्क हैं, हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, बांग्लादेश के पास नहीं है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने अपने तौर पर तरक्की की है, टर्की अपने तौर पर तरक्की कर रहा है। लेकिन ये है कि जहां वसाइल हैं उन्होंने बाकी सब, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस्लामिया के मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इसहार राना साहब, ये जो पर्सपेक्टिव है मिल्लत इस्लामिया और जो अरब ममालिक का मामला है, आपको लगता है ये पाकिस्तान जो किरदार आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है वो भारत को शिकस्त फाश देने के बाद, या जो ईरान जंग के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार, आपको लगता है कि आज अरब ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनके बराबर है,
یا آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وسائل انہی کے پاس ہیں اور صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے کسی ملک کو, ادروائز وہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے ہوں گے جس طرح ہونا چاہیے؟ یعنی جس اتحاد, 4 ممالک کے اتحاد کی بات کی جا رہی ہے, وہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ سوچنا کہ ہم سعودی عرب یا ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہوئے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم باہر ہمارا کوئی چوکیدار ہو جو ہمارے لیے لڑائی وڑائی بھی کر لیتا ہو تو ہم اسے کہیں کہ اب تو ہمارے گھر کے بیڈ روم میں بھی سوئے گا آ کے. ہم تو ان کے بس ایک محافظ کا سا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو اللہ دے وہ اللہ بھلا کرے ہم لے لیتے ہیں. تو یہ والی سوچ سے تو ہمیں باہر آنا چاہیے. یہ کافروں کے ملک میں ہمیں سٹیزن کا وہ مل سکتا ہے ٹائٹل, ان ممالک میں ہم دوسرے درجے کے ہی شہری رہیں گے ہمیشہ. حکامہ کا بغیر اور باقی معاملات کے بغیر ہماری حیثیت اور اوقات کسی کو اگر نہیں پتا تو سعودی عرب کا دورہ کر کے دیکھ لے, اسے سمجھ آ جائے گی. تو یہ تو ایک خام خیالی ہے ہماری. دوسری چیز یہ کہ جو ابھی خالد فاروقی صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ جب اسلامی کانفرنس ہوئی اس کے بعد امریکہ نے اس کے اندر جو اہم پلر تھے انہیں چن چن کے ختم کیا اور بتا بتا کے ختم کیا. ذوالفقار علی بھٹو کو مارا, انور سادات کو مارا, پھر قذافی کو مارا, صدام کو مارا, شاہ فیصل کو مارا. یعنی جو اس کے ٹاپ 5 وہ تھے ان سب کو اس نے چن چن کے ختم کر دیا. اب آج تازہ ترین اس کی بدمعاشی یہ کہ اس نے ایران میں گھس کے ان کے روحانی پیشوا کو ختم کر دیا. اور آج بھی ہم پاکستان سمیت ہم اس کی لڑیاں ڈالتے ہیں, ہم اس کو مسیحا قرار دیتے ہیں, نجات دہندہ قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ بطور مسلمان حکمران ہم میں کوئی کسی میں اب اتنا تپڑ ہی نہیں رہا کہ وہ امریکہ کے سامنے سر اٹھا سکے. آپ دیکھ لینا, یہ میں پہلے اب سے کچھ دن پہلے تک میں کہہ رہا تھا کہ یونیپولر سسٹم ختم ہو گیا دنیا میں, لیکن آج ٹرمپ نے جس طرح ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یہ مسلمان ملک جو ہے فوری طور پہ ابراہیم جو ہے کارڈ کا حصہ بنیں گے, تو مجھے سمجھ آئی کہ امریکہ کی بدمعاشی اور کنٹرول دنیا میں تو ویسے ہی قائم ہے. ہمیں خام خیالی میں تھے کہ ایران نے اس کو پاش پاش کر دیا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اب وہ کمزور ہو گیا. اگر وہ کمزور ہوتا تو وہ آج یہ آرڈر نہ دیتا کہ پاکستان سمیت 7 ممالک جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں گے. تو وہ تو وہ کہہ رہا ہے, حکم دے رہا ہے. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سعودی عرب نے اور اس میں قطر نے دستخط نہیں کیا تو اس کا مطلب ان کی نیت خراب ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص پوری دنیا کو کس لیول پہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. لیکن شرم کا مقام ہے مسلم حکمرانوں کے سامنے جو اس سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں اور اتنے ڈر چکے ہیں کہ وہ اس کے آگے لب کشائی کی جرت ہی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ایک شخص جس نے 80-85 ہزار معصوم فلسطینی لوگوں کو مار دیا, جس نے کیا کہتے ہیں ایران میں گھس کے ان کے رہنما کو مار دیا, 150-200 بچوں کو مار دیا, آج بھی ہمارا بس چلے تو ہم اس کے اوپر سے واری قربان ہو جائیں, اس کے اوپر سے ہم اپنے آپ کو صدقے کے طور پہ دے دیں. آج بھی ہمارا وہ ہیرو ہے, نجات دہندہ ہے, آج بھی ہمارا بس چلے تو ہم اسے امن ایوارڈ دے دیں. آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ مسلم حکمرانوں کا لیول کیا رہ گیا. اور آئی ایم سوری ٹو سے, ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں, اور جو کوئی اگر اسے یہ کہہ دے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, پھر ہم اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں جیسے بھٹو کو بنایا. یہ تو خیر طاقت کا یہی طریقہ کار ہے. ڈاکٹر نوید الہی صاحب, یہ جو بات رانا صاحب کر رہے ہیں یہ بھی اس کو پھینکا نہیں جا سکتا اس پرسپیکٹیو کے اندر کہ بھئی کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو ہیں بطور انڈیویجول کنٹریز, ہم ابھی تک جو امریکہ کی جو ہیجمونک یا جو اس کا جسے کہہ لیجئے کہ جو اس کی پاور ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اس کے خلاف جو ہے جا کر کوئی بات کر سکیں یا ہم ادروائز کوئی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں جو اس کے مقابلے چین نے کر کے دکھایا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کمپیٹ کر رہی ہے, جس کا میں نے ریفرنس بھی دیا تھا. ابھی انہوں نے جو انویڈیا اور دوسرے جو سی ای او ساتھ گئے تھے, چین نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کسی کمپنی کو کوئی گھاس نہیں ڈالا, وہ جو سو کالڈ وہ بہت سارے امیر لے کے گئے تھے. تو چین نے اس کا کمپیٹ کر کے دکھایا, عسکری سطح پہ ایران نے کمپیٹ کر کے دکھایا. کیا ڈر ہے مسلم ممالک کے اندر کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو اتحاد ہے اس کو چھوڑ کر صرف اس کی خوشنودی کے لیے بھاگتے ہیں, جسے سپر پاور کہتے ہیں؟
جی ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک رخ ہے جو رانا صاحب نے جس چیز کو بتایا، اس کا ایک رخ ہے یہ. اگر دیکھیں یہ جنگ جو کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے مسلط کی ایران کے اوپر، جی تو اس میں مسلمان ممالک نے کیا کر لیا اس کا؟ وہاں تو بیسس تھی ان، تو یا تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے کہ ساتھ کھڑے ہو کر روک لیتے. تو اب وہاں پہ جو تباہی اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اگر آپ نے اقدام کیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تو بیسٹ آپشن یہی تھی. جیسے کئی لوگوں نے اعتراض کرنا فائر ہونے لگا تو کہ یہ کیا زیادتی ہے سیز فائر. تو بھائی جو ہزاروں لوگ وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں بروٹلی، ان کے اگینسٹ آپ نے کیا اقدام کر لیے تھے؟ تو آپ صلح بھی نہیں کرنے دے رہے. تو میرا خیال ہے ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو بیسٹ آپشن یہی تھی جو استعمال کی جا رہی ہے کہ کسی طرح منا کے تو صلح صفائی کرا لی جائے تاکہ ایران کی فردر ڈسٹرکشن نہ ہو، ٹھیک، وہاں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو. اسے اب فلسطین دوسری بننے سے بات بچا ہے لیا لانگ جائے، ٹرم. جی اسے فلسطین بننے سے بچا لیا جائے، مطلب بجائے اس کے کہ وہ جی، اور بالکل. لانگ ٹرم دیکھیں، لانگ ٹرم یہ ہے اس پہ سوچنا پڑے گا. یہاں پہ امہ کے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، تمام ایک جیسے میں نے پہلے عرض کیا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہیں اور ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں، اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں جن کو واچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں آپ اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان لائک مائنڈیڈ اور ملکوں کے ساتھ مل کے ایک اتحاد بنا کے چلنا چاہیے تاکہ آپ کو اکیلے سمجھ کے وہ ایکسپلائٹیشن نہ کی جا سکے جو اب تک ہوتی رہی ہے. ٹھیک. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع میں جب آپ ان کو غربت سے آئل رچ ہونا شروع کیا تو ان کو ضرورت تھی اس وقت تحفظ کی، پیسوں کی، اور کوئی تو ان کو نظر امریکہ آیا، اس وقت وہی ایک سپر پاور تھی. تو میرا خیال ہے اب آہستہ آہستہ اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا اور نکل بھی رہے ہیں. جب چائنا بھی ایک آپشن آ گیا ہے، خود آپ جو ہیں پاور ہیں، اگر آپ اکٹھے ہوں تو آپ یو آر اے پاور ٹو بی ریکنڈ ود، چاہے فائنینشلی ہو یا آپ کا پاپولیشن ڈیموگرافکلی ہو، جیوگرافکلی ہو، یو آر اے پاور ٹو بی ریکنڈ ود. اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ویژنری رہنما ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. جن کی آپ نے بات کی کہ ان کو ہلاک کیا گیا باری باری، ان کی اور وجوہات بھی تھی. ان میں آپ نے خود بھی مل کے یہ کام دکھایا، جیسے عراق کے خلاف یا لیبیا کے خلاف اپنے ہی ممالک جو ہیں ان کے خلاف کام کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ویژنری ممالک جو رہنما ہیں ممالک کے وہ بیٹھ کے طے کریں کہ کیسے ہم نے اتحاد سے آگے چلنا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ریسورسز ہیں اور تمام باقی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ ڈیموگرافک اینڈ جیوگرافک پوزیشن ہماری ایسی ہے کہ ہم اس کا فائدہ فلی اٹھا سکتے ہیں. پوری یہ تمام ممالک چاہے گلوبل ساؤتھ ہے، چاہے مڈل ایسٹ ہے، یا جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، ٹھیک. ان میں ایک اور دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ پہلے آپ کرتے رہے ہیں نا اس طرح کے اتحاد، آر سی ڈی تھا، جی سی سی ہے، او آئی سی ہے، چاہے وہ یو این کی طرح لولے لنگڑے رہ گئے ہیں، لیکن ایک ایفرٹ تو ہے. تو اس میں نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈویبل ہے. ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جی اگر چھوٹی بات ہے تو کر لیجئے ورنہ پھر میں بریک سے واپس آتا ہوں تو آپ کو موقع. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سوچ ہی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہمارے تحفظ کے لیے اب ہم چین سے مل جاتے ہیں یا پاکستان، یہ سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے. کوئی بھی ملک اگر یہ چاہے کہ اس نے اپنے حدود کی خود حفاظت کرنی ہے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی ہمارے عرب جو ماضی کے اندر جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جفا کش زندگی گزارتے تھے وہ بھی اس سے نکل آئے. ان کے حرم جو ہیں وہ ایک افسانوی کہانیوں سے زیادہ آگے بڑھ چکے. تو انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے یا انہوں نے کیا اپنی حفاظت کرنی ہے؟ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے بار بار کہ یہ یہودی مکہ اور مدینہ کے دروازے تک پہنچ جائیں گے اور ان عربوں کو گریبانوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور جوتے ماریں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہوا تھوڑے عرصے میں مجھے نظر آئے گا، کیونکہ میرے نبی پاک نے جو بھی کہا ہے وہ جو بھی ہوا ہے وہ ہر برف سچ ثابت. ٹھیک ہے، آپ کے اس کے اوپر یہ سوچ کا جو مسئلہ ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں بریک.